پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ایک نئے موڑ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر قیمت عوام کو ہی چکانی پڑی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس بر وقت مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ رواں مالی سال ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال کا سامنا، کمی پوری کرنے کے لیے حکومت نے ٹیکس قوانین سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ اور یہ بڑی تگڑی شرائط ہے۔ یہ کیا پہلی مرتبہ آئی ایم ایف نے اپنی تاریخ کے اندر یہ کام کیا ہے یا پہلے پاکستان کے ساتھ یہ چلتا رہا ہے ان کا؟ بی بی سی کے مطابق 18 مہینے کے دوران آئی ایم ایف پاکستان پر قرض دینے کے لیے لگ بھگ 70 کے قریب شرائط عائد کر چکا ہے۔ اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو شرائط کی سینچری ہو سکتی ہے۔ کہ اوقات آپ کی اتنی ہیں کہ آئی ایم ایف ایک مانیٹری فنڈ آپ کو جو کہتا ہے آپ سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر اور ناک سے لکیریں کھینچ کر آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ تو پھر یہ والی کہانی ہے کہ ہم تو ایسے ہیں تو ہم ویسے ہیں تو ہم فلاں ہیں ہم ڈمکاں ہیں، نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستو، آئی ایم ایف نے پاکستان پر ایک بار پھر 11 نئی سخت شرطیں تھوپ دی ہیں، لیکن سوال یہ ہے آخر کیوں لگائی گئی ہیں شرطیں؟ کیا ہے پورا ماجرا؟ کیا قیمت چکانی پڑے گی اب پاکستان کو؟ دوستو، پوری سچائی جانیں گے پاکستان میڈیا کی زبانی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور ہاں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں۔ اور ایسے ہی خاص دھماکے دار اور ریئل اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ایک نئے موڑ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر قیمت عوام کو ہی چکانی پڑی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں مقررہ شیڈول کے مطابق مزید بڑھائی جائیں گی، وہ بھی ایسے وقت میں جب عام آدمی پہلے ہی مہنگائی سے ٹوٹ چکا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس ریونیو میں بھاری شارٹ فال کو جواز بنا کر کھاد، کیڑے مار ادویات اور مہنگی شوگری مصنوعات پر نئے ٹیکس لگانے اور ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ یعنی کسان، دکاندار، چھوٹا کاروباری طبقہ اور عام شہری سب کے اخراجات اب مزید بڑھیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جو ریفارمز حکومت نے خود کرنی تھی اس کے لیے اب آئی ایم ایف نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے۔ آئی ایم ایف نے قسط جاری کرنے کے بدلے میں مزید 11 شرائط عائد کر دی ہیں۔ اس طرح اب کل شرائط کی تعداد 64 ہو گئی ہے، لیکن حکومت وہ اخراجات کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے اور ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب ایف بی آر کے مطابق دسمبر کے اختتام تک ریونیو شارٹ فال 540 ارب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے، اور آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ اگر دسمبر تک توقع کے مطابق ریونیو اکٹھا نہ ہوا تو حکومت نے منی بجٹ لانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس میں کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس کی شرح بڑھانا شامل ہے۔ اب پہلے ہی آپ دیکھیں کہ زراعت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگر منی بجٹ آ گیا تو مہنگائی کا ایک اور طوفان اٹھے گا، لیکن جناب حکومت کو اس کی کیا پرواہ؟ عوام ہے نا حکومت کی نااہلیوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ آئی ایم ایف نے اب مزید کوئی 8-10 شرائط پاکستان کے اوپر لگا دی۔ اگر آپ کی استطاعت میں اضافہ ہو چکا ہوتا، آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہوتی، آپ نے آئی ایم ایف کو فارغ کر دیا ہوتا اور آپ بڑی ترقی کر رہے ہوتے تو پھر الگ بحث تھی۔ حالت یہ ہے کہ روز آئی ایم ایف اٹھتا ہے، آپ پہ نئی شرائط لگا دیتا ہے، نہ کوئی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، نہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری اس طریقے سے آ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی ڈالر واپس آئیں گے۔ جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، سعودی عرب سے وفد آ گیا، سعودی عرب سے وفد آ گیا، اس میں چکن شاپ والے بھی آ گئے، پتہ نہیں وہ فلانی چکن شاپ والی، وہ کتنی چکن شاپیں کھل گئی ہیں۔ بھائی ہمیں تو ڈالر لیڈ ایکسپورٹس کی طرح کی چیزیں چاہیے، کہ یعنی کہ ایسی ایکسپورٹ ہو جس سے پاکستان میں ڈالر آئیں، اور یہاں پہ ایسی انویسٹمنٹ ہو جس کے نتیجے میں ایکسپورٹس ہوں اور پاکستان کے اندر ڈالرز آئیں۔ اگر ادھر آ کے کوئی چکن شاپیں کھول لے گا تو وہ تو پیسہ یہاں کمائے گا اور باہر لے جائے گا پاکستانیوں کو بیچ کے۔ وہ کس طرح لے کے جائے گا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس اس طرح ہوتے نہیں ہیں۔ تو اینی وے، وہ دعوے آپ لوگ سب کرتے رہے، سنتے رہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائی جو آپ کے جو سینئر بیوروکریٹس وغیرہ ہیں، چاہے وفاق میں ہوں یا صوبوں میں ہوں، وہ ان کے بھی اثاثے وغیرہ پبلک کیے جائیں۔ یہ اچھی بات ہے بھائی، کہ پتہ چلے نا کہ بھائی جو ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے اثاثے کیا ہیں، اور جب ایک پوسٹ پہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اثاثوں میں کتنی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے یا کتنی تبدیلی نہیں آئی، تو وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس میں پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے ایک چیز بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کرپشن کو کنٹرول کریں۔ جی ہاں جی، کرپشن جو ہے وہ کہتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے، کرپشن ایک بڑا ایشو ہے، اور جو خطرات، کرپشن کے خطرات کو کم کرنے کے لیے پلان بنایا جائے، اعلیٰ سرکاری افسران کے احساسات کو بالکل پبلک کر دیا جائے، عوامی سطح پہ سامنے رکھ
دیا جائے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ان کے اثاثے کیا ہیں. اسی طرح ٹیکس اصلاحات کی بھی وہ بات کرتے ہیں. ترسیلات زر کی جو بڑھتی ہوئی لاگت ہے اس کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجی شعبے میں شمولیت کی تیاری کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لاسز ہوتے ہیں, بجلی کے اندر بھی آپ کو لاسز ہوتے ہیں. تو یہ جو نئی شرائط لگائی جا رہی ہیں, یہ اس کا مقصد کیا پاکستان کو تنگ کرنا نہیں. اب IMF پیسے دیتا ہے تو اس نے اپنا پیسہ واپس بھی لینا ہے, وہ شرائط تو لگائے گا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی میں کتنی بہتری کی. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے اعلیٰ سرکاری افسران کرپشن کرتے ہیں اور اس کو کرپشن کو روکنے کے لیے ان کے اثاثے پبلک کیے جائیں, تو وہ کیا آپ سے دشمنی کر رہا ہے؟ کیا وہ آپ کا دشمن ہے؟ بھائی وہ ہمارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کوئی ایسا سسٹم بنا سکے کہ جس کے تحت یہاں پہ کرپشن کو روکا جا سکے. خواجہ آصف صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا. ویسے کمال نہیں ہو گیا, ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ جو پچھلا آرمی چیف تھا وہ ہمیں براہ راست دھمکیاں دے رہا تھا کہ بھائی میں ٹیک اوور کر لوں گا. تو بھائی آپ وزیر دفاع ہیں, آپ کی حکومت ہے, اب تک آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے؟ یا پھر یہ ایک صرف سیاسی بیان ہے, الزام ہے اور الزام لگا کے اپنی سیاست کو چمکانا ہے. اچھا, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جناب IMF جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے, پر ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں تو آپ کو خود کرنی چاہیے. یہ کرپشن کو روکنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ہمارا اپنا فرض بنتا ہے. اب وہ IMF کی رپورٹ جو حکومت کی جانب سے جاری کی گئی وہ بھی انہوں نے زبردستی جاری کروائی کہ بھائی اس کو جاری کرو, جس میں بتایا گیا کہ 5000 ارب سے زیادہ کرپشن کا اس میں ذکر ہے. تو جب تک یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو شرائط وہ لگاتے رہیں گے, لیکن جو ہے زمین کے اوپر جنہوں نے شرائط پوری کرنی ہے, جب تک وہ ان کے اندر کوئی تھوڑی سی زیادہ کمپیٹنس نہیں آئے گی, ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. 6 مہینے میں اکانومی بہتر کرنے کے دعوے کرنے والے آج 3 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے, وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. IMF نے حکومت کو نئے اسپیشل اکنامک زون بنانے سے بھی روک دیا. یہ وہ ہے اکنامک زون جو چائنا پاکستان CPEC, چائنا پاکستان کا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک سیٹ اپ ہے انویسٹمنٹ کا, اس کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ بھئی اس میں جو اکنامک زون ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. ہم ایک بڑے مضبوط ملک ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم دنیا میں اس وقت ڈپلومیسی ہماری مانی جاتی ہے بقول ہماری موجودہ حکومت کے. دنیا میں جی بڑی ہماری واہ واہ ہے, ہر طرف بڑی واہ واہ ہے, اور ہماری جیسی رسپیکٹ کسی کی نہیں ہے. مطلب IMF ایک بینک ہے بائی دا وے, اگر دیکھا جائے تو. لون لیتے ہیں نا مجھ سے, انٹرنیشنل ہے, مطلب دنیا کو کنٹریز کو لون دیتا ہے, لیکن ہے تو بینک, مونیٹری فنڈ ہے بیسیکلی. یہ ہوا کیوں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے ایک عام پاکستانی مزید بدتری کی طرف جا رہا ہے. یہ جی پاکستان ویسے تو کہا جاتا ہے ہمیشہ زندہ باد, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے زندہ باغ والی پوزیشن, کیونکہ جینے یہ نہیں دیتے. غلطیاں ان کی ہے, بھگتتی عوام ہے. غلط یہ کرتے ہیں برنا عوام نے ہے, اور خیر اب تو بھاگ بھی نہیں سکتے, زندہ یا مردہ کسی صورت میں بھاگنے کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے. IMF نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا. ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق IMF کا درآمدی مشینری پر ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار. اگر پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یار وہ سوال ہی بڑا عجیب ہے. عام آدمی کا پہلے کیا بن رہا ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ IMF نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا. مطالبہ نہیں کر دیا, مطالبہ کمزور کرتا ہے. یہ حکم ہے پاکستان کے عوام جانتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, IMF کو پاکستان کے عوام سے, عام آدمی سے کوئی دشمنی نہیں, بس اس کی بہتری چاہتے ہیں. یہ ہم IMF کو جو ولن بنا کے نا, وہ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں آ کے کرتے. They are there to help you, assist you, یا جو بھی ہے ان کا کاروبار ہے, بھائی دھندا ہے ان کا. میں اگر زہر خریدنے جاتا ہوں اور پھر وہ کھا کے خودکشی کرتا ہوں تو اس میں زہر فروش کا تو کوئی قصور نہیں. جان بوجھ کے اس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ ہاں IMF کو بڑا ویلن ہے. کوئی ویلن نہیں ہے. اچھا, اور یہ مطالبہ نہیں ہے, یہ حکم ہے. اچھا, آپ نے عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کا 78 سال سے کیا بنا تھا جو اب کچھ بنے گا؟ بد سے بدتر ہوگا. اور کیا ہے, کامن سینس کی بات ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے بذات خود, دیکھو بات سنو, یہ جو ہے نا کہ درآمدی مشینری پہ ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ, وہ دے تھنک بیٹر. لیکن دوسری طرف میں ایک اور بات انجوائے کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پیٹرول اگر پہلے تھا میرا خیال ہے 272, میں نے ابھی اطہر سے پوچھا ہے, اب 47 کے اضافے سے
یہ پھر میرا خیال ہے ایک ایسی سٹیج آئے گی جب لوگ پیٹرول کو پرفیوم کے طور پہ استعمال کریں اور لوگ پلٹ کے جو بندہ پاس سے گزرے گا اور اس نے پیٹرول کو بطور پرفیوم یوز کیا ہوگا لوگ اس کو مڑ کے دیکھیں گے. لیکن مجھے تو اب 47 کے یہ جو فگر سے خوف آنے لگا. 47 کو پاکستان بنا, پھر فارم 47 آیا, اب 47 یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. تو بہرحال آپ کو بھی مبارک ہو, قوم کو بھی مبارک ہو. اللہ خیر صلی اللہ. اچھی خبر تو ہے کوئی نہیں, بٹ لیٹس اب میرا خیال ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی شرمناک خبروں پہ وہ کو انجوائے کرنا شروع. انہوں نے چونکہ سرکاری کھاتے ہم دے سارے سرکاری کھاتے, عوام کی بوٹیاں کھا کے پلنے والے ان لوگوں کا یا ان کی نسلوں کا کیا انجام ہوگا. تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے, میں نہیں کو پروڈکٹ کرنا. آگے چلیں. ہاں جی, تمہارے بھوکے مرنے کو تمہارے مقدر کے طور پہ لکھ دیا گیا ہے, کیونکہ تم پاکستان کی آدھی آبادی کو جیل سیل میں بند کر چکے ہو اور ان کو کنزیومر میں کنورٹ کر دیا, پروڈیوسر میں نہیں. پروڈکشن صرف بچوں کی کرواتے ہو, جس سے غربت اور بڑھتی ہے. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.